السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم سورۃ النور کے آخری رکوع نمبر 9 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر ایک ہی کلک میں پورا پارا یا پوری سورت سننا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز وجل ہم نے سورت وائز اور پارا وائز پلے لسٹیں بنا دی ہیں، ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ آئیے آج ہم رکوع نمبر 9 سورۃ النور کا سٹارٹ کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم ایک ہی رکوع پڑھیں گے کیونکہ سورۃ النور کا آخری رکوع جو ہے وہ 9واں رکوع ہے، اس لیے ہم ایک ہی رکوع آج کے سبق میں پڑھیں گے تاکہ ہم جو پلے لسٹیں بنا رہے ہیں پارا وائز سورت وائز وہ ہماری برقرار رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کے پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن ہے تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے کیونکہ ہم حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ باللہ، اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس لیے اس کو ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد لام حروف یرمالون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی حمزہ ساکن ہے تو اس کو بھی ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں ہا کی پیش کو ساکن کر دیں گے۔ واو مدہ کے بعد سکون عارضی وقف کی حالت میں ہوگی تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے جو ہم نے قواعد اب ان 4 لائنوں میں سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله۔ نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے رال کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکن ہے تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله۔ حمزہ ساکن ہے تو یہاں پر ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ عین پر جھٹکا نہیں دیں گے بلکہ عین کو نرمی سے ادا کریں گے، عین کی ادائیگی کا بھی خاص خیال کریں گے۔ حمزہ ساکن ہے تو یہاں پر بھی ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔
میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف فا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی حمزہ ساکن ہے تو اس کو بھی ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہے، تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ادغام بلا غنہ یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے میم پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے تو ہم صرف اور صرف اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون مشدد پر زبر ہے اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر دو پیش ہے تو اس لیے اس را کو بھی پر پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ اور آسان انداز میں تجوید و قراءت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو قلقلہ صغرا بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے لام پر پیش ہے تو واو مدہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے عین پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یالین ہوگا، لمبا نہیں کریں گے بلکہ بغیر لمبا کیے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف کاف ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاد رہے عین اور حمزہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ عین کو حلق کے درمیان سے اور حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔
اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے میم پر پیش ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے، تو ما قبل حرف یعنی پہلے والا حرف پر ہو تو الف پر پڑھا جائے گا، تو یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر ہے تو ہم اس الف کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، یہاں پر وقف کی حالت میں مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا۔ را ساکن سے پہلے یہاں پر پیش ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے، اس کو قلقلہ کبرا بھی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 64 پر سورۃ النور کے 9 رکوع کمپلیٹ ہوئے اور یہاں پر ہماری سورۃ النور کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کو سیکھ کر اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔